منزل اور مسافر قسط نمبر 98۔ ایک روز عثمان کو جکارتہ سے اطلاع آئی کہ ایک دو دنوں تک ناسوشن اس کے ایریا میں آ رہا ہے۔ یہ ایک کانفرنس ہوگی جس کے لیے اسے تیاری کر لینی چاہیے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ناسوشن کون تھا۔ وہ احمد سکارنو اور سہارتو کے پائے کا لیڈر تھا اور یہ سب جرنیل تھے۔ جکارتہ میں ہماری فوج کی جی ایچ کیو کی طرح گوریلا فورس کا ایک جی ایچ کیو تھا اور بڑے بڑے گوریلا کمانڈر آپریشن کے احکام اسی ہیڈ کوارٹر سے آیا کرتے تھے اور ان پر دستخط ناسوشن کے ہوتے تھے۔ ناسوشن گوریلا طرز جنگ میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ جنگ عظیم سے پہلے جب انڈونیشیا کا نام و نشان تک نہ تھا اور وہ خطہ ولندیزوں کی زیر نگی تھا تو اس وقت ناسوشن ولندیزی فوج میں اعلیٰ رینک میں تھا۔ میں پچھلے کسی باب میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ یہ جرنیل انڈونیشیا کی جنگ آزادی ایک خاص تنظیم، پلان اور ڈسپلن کے تحت لڑا رہے تھے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا تھا کہ کہیں بھی چند ایک جوشیلے نوجوان اٹھ کھڑے ہوتے اور دشمن پر حملہ کر دیتے۔ چھوٹے چھوٹے گوریلا ایکشن آپریشن لڑانے کے لیے ایریا کمانڈر مقرر تھا، جیسا عثمان تھا۔ ساری تنظیم ایک باقاعدہ فوج جیسی تھی۔ فرق یہ تھا کہ انڈونیشی مسلمان فوج کی طرح مورچہ بند ہو کر نہیں لڑتے تھے، وہ شب خون مارتے تھے اور ضرب لگاؤ غائب ہو جاؤ کے اصول پر لڑتے تھے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قوم کا بچہ عورتیں مرد بھی گوریلا فائٹر بن گئے تھے اور وہ اپنے آپ کو کمانڈروں کے احکام اور ضروری ڈسپلن کے پابند رکھتے تھے۔ اگلی صبح کانفرنس میں شریک ہونے والے ہمارے ہیڈ کوارٹر میں پہنچنے لگے۔ دوپہر تک 200 آدمی آ چکے تھے۔ ان میں 20-21 ہندوستانی مسلمان بھی تھے۔ یہ سب میری طرح انڈین آرمی سے بھگوڑے ہو کر انڈونیشیا آئے تھے۔ 4 ایریا کمانڈر شام تک آ گئے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی بڑی کانفرنس ہے اور اس کا کوئی خاص مقصد ہوگا۔ عثمان میرا کمانڈر تھا، لیکن میرے ساتھ اور عاشق علی کے ساتھ دوستانہ مراسم بھی رکھے ہوئے تھا۔ وہ مجھے ہر بات بتا دیا کرتا تھا، لیکن کوئی جنگی راز کی بات ہوتی تو وہ گول کر جاتا، میں سمجھ جاتا اور پھر نہ وہ نہ بتاتا اور نہ میں پوچھتا تھا۔ اس کانفرنس کے متعلق عثمان نے مجھے بتا دیا کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ بات یہ تھی کہ اقوام متحدہ نے 1 سال سے زیادہ عرصہ پہلے انڈونیشی لیڈروں کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے تھے اور انہیں آمادہ کیا جا رہا تھا کہ جنگ بندی کر دیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اور پھر دیگر نمائندوں نے بھی انڈونیشی لیڈروں کے آگے کچھ شرائط رکھی، جن میں ایک یہ بھی تھی کہ انہیں انڈونیشیا کے کچھ حصے پر خود مختاری دی جائے گی۔ لیکن انڈونیشی لیڈر کوئی شرط قبول نہیں کر رہے تھے۔ وہ ایک ہی شرط پیش کرتے تھے، وہ تھی آزادی اور مکمل آزادی اور ولندیزیوں کا انخلا۔ انڈونیشی لیڈروں کا موقف یہ تھا کہ جاپانیوں نے ولندیزوں سے یہ خطہ جنگ لڑ کر چھین لیا، اس پر قابض ہو گئے تھے۔ پھر انڈونیشی مسلمانوں نے اپنے آپ کو منظم کر کے جاپانیوں کو یہاں سے بھگایا اور اس خطے کو اپنا ملک بنا لیا۔ پھر انڈونیشی لیڈروں کا ایک موقف یہ بھی تھا کہ یہ خطہ مسلمانوں کا ہے اور یہاں مسلمان غالب اکثریت میں آباد ہیں۔ وہ اب اس خطے پر کسی دوسری قوم کا تسلط قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے اور اسے اپنا وہ جائز حق سمجھتے تھے۔ انڈونیشی کمانڈروں نے باقاعدہ انٹیلیجنس تنظیم بنیاد بنا رکھی تھی۔ اس انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ تھی کہ امریکہ اور برطانیہ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں جیسے ان کے دلوں میں انڈونیشی مسلمانوں کے لیے رحم ہے اور وہ انہیں اپنی جنگی طاقت سے بتانا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان دونوں صلیبی ملکوں کی حکومت اور فوجی قیادت نے دیکھ لیا تھا کہ انڈونیشی مسلمانوں کو شکست دینا، انہیں دبا لینا اتنا آسان کام نہیں جتنا وہ شروع میں سمجھتے تھے۔ انڈونیشی مسلمانوں نے جذبہ حریت اور اس کی اہلیت سے ان صلیبیوں پر ثابت کر دیا تھا کہ آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ انڈونیشیا کی جنگ آزادی 4تھے سال میں داخل ہو چکی تھی۔ اتحادی طاقتوں یعنی امریکہ اور برطانیہ کو توقع تھی کہ ان دونوں کی ہوائی جہازوں کی طاقت اور بحری اور بری جنگی طاقت یہاں کے مسلمانوں کو تباہ کر دے گی اور جو زندہ رہیں گے ان پر دہشت طاری ہو جائے گی۔ انہیں یہ توقع لگا رکھی تھی کہ ان مسلمانوں کے پاس ایمونیشن ختم ہو جائے گا اور خالی رائفل اور مشین گنیں رہ جائیں گی۔ ان کی یہ توقع بجا تھی کیونکہ انڈونیشی حریت پسندوں کے پاس کوئی ایمونیشن کی فیکٹری تو تھی نہیں، نہ انہیں کسی ملک سے ایمونیشن ملتا تھا۔ اس کے باوجود ان کے پاس ایمونیشن ختم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یہ سب امریکہ اور برطانیہ کی فوجوں سے چھینا ہوا تھا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ گوریلا کے لیے حکم ہوتا تھا کہ وہ ایمونیشن خود حاصل کرے اور گولی اس وقت چلائیں جب انہیں یقین ہو کہ گولی ضائع نہیں جائے گی۔ انگریزوں کو ایک اور زد بھی پڑ رہی تھی، وہ یہ کہ انگریز انڈین آرمی کو بھی انڈونیشی حریت پسندوں کے خلاف لڑایا جا رہا تھا اور ان کی انڈین آرمی سے مسلمان ایک دو کر کے بھگوڑے ہو رہے تھے اور انڈونیشی مسلمانوں کے پاس جا رہے تھے۔ ہندوستانی مسلمانوں کا جذبہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ انگریزوں اور امریکیوں کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ مسلمان فوجی فوج میں رہ کر بھی انڈونیشی مجاہدین کو کسی نہ کسی طرح مدد کر رہے ہیں۔ یہ مدد بڑی واضح اور نمایاں تھی۔ انگریز دیکھ رہے تھے کہ انڈونیشی گوریلوں کے کسی ٹھکانے پر حملہ کرنے جاتے ہیں تو وہ راستے میں ہی انڈونیشی مجاہدین کی گھات میں آ کر مارے جاتے ہیں۔ انڈین آرمی سے انڈونیشیوں کو کچھ اور ساز و سامان مل رہا تھا، مثلاً سنگل کور کے فوجی بھگوڑے ہوئے اور خالی ہاتھ نہیں گئے بلکہ وائرلیس سیٹ، ریڈیو ٹیلی فون اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس طرح کچھ اور ضروری سامان انڈونیشی مسلمانوں تک پہنچ جاتا تھا۔ انڈین آرمی کی گاڑیاں تک ان کے پاس پہنچی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انڈونیشیا کے لیڈر مخلص اور بے غرض تھے۔ انہوں نے قوم میں اتحاد پیدا کر دیا تھا۔ نہ وہاں کوئی سیاسی پارٹی تھی، نہ کوئی مذہبی فرقہ تھا۔ وہاں کے لوگ فرقہ بندیوں کو بھول گئے تھے۔ ان کے ذہن میں 2 ہی چیزیں رہ گئی تھی،
اسلام اور آزاد انڈونیشیا۔ ہر مرد اور عورت اپنی اپنی جگہ فرض شناس اور ذمہ دار بن گئے تھے۔ میں اپنی آنکھوں دیکھے واقعہ سنا چکا ہوں کہ وہاں کے مردوں اور عورتوں کا کردار کس طرح بلند ہو گیا تھا۔ ان کا نعرہ اور نصب العین ایک ہی تھا، مردیکا یعنی کہ آزادی۔ صلیبی اتحادیوں نے پوری کوشش کی تھی کہ حریت پسندوں کے اتحاد کو توڑا جائے اور ان میں گروہ بندی یا فرقہ بندی پیدا کی جائے۔ انہوں نے بلندیزی اور ہندو عورتوں کے ذریعے سبوتاس کے ڈرامے کھیلے تھے لیکن ناکام رہے۔ میں نے یہ 2-3 واقعات آپ کو سنائے ہیں۔ میں نے پاکستان کا ذکر نہیں کیا کیونکہ میں اسے ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریڈیو کے ذریعے خبریں مل گئی تھی کہ پاکستان مارز وجود میں آ گیا ہے، اور پھر قائد اعظم کے انتقال کی خبر بھی ملی۔ پاکستان بننے کی خبر آئی تھی تو ہمارے انڈونیشی بھائیوں نے ہمیں گلے لگا کر مبارکبادیں دی تھی اور بعض جگہ جشن بھی منائے گئے تھے۔ قائد اعظم کی وفات کی خبر آئی تو انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر آنسو بھی بہائے اور آہیں بھی بھری تھی۔ پاکستان مارز وجود میں آنے سے ہم ہندوستانی مسلمانوں کو ایک تو یہ خوشی ہوئی کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں اور اب انگریز کے غلام نہیں رہے۔ دوسری خوشی یہ کہ ہم انڈین آرمی کے بھگوڑے تھے اور کبھی یہ ڈر دل میں آ ہی جاتا تھا کہ کبھی انگریزوں کے ہاتھ چڑھ گئے تو وہ کورٹ مارشل کر کے ہمیں سزائے قید دے گا۔ اب وہ خطرہ ختم ہو گیا تھا اور ہم کہتے تھے کہ اس ملک کو آزاد کرا کے اپنے آزاد ملک میں واپس جائیں گے۔ مختصر یہ کہ اب ہم انگریزی فوج کے بھگوڑے نہیں رہے تھے۔ پاکستان کے وجود میں آنے سے انڈونیشی مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ انہیں یہ تاثر ملا کہ آزادی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تعلیم یافتہ انڈونیشی کہتے تھے کہ ایک مسلمان ملک پاکستان کے نام سے وجود میں آیا ہے اور ایسا ہی دوسرا آزاد مسلمان ملک انڈونیشیا ہوگا۔ ہم بہت کوشش کرتے تھے کہ ریڈیو پاکستان کی آواز سنیں، لیکن پاکستان کا ریڈیو اتنا کمزور تھا کہ اتنی دور تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ہمیں مجبوراً آل انڈیا ریڈیو سننا پڑتا تھا۔ اس کی ٹرانسمیشن میں اتنی طاقت تھی کہ انڈونیشیا میں صاف سنائی دیتا تھا، لیکن اس کی خبریں اور تبصرے یک طرفہ اور پاکستان کے خلاف ہوتے تھے۔ صحیح خبر ہم BBC اور امریکہ کے ریڈیو سے سنا کرتے تھے۔ ان نشریاتی اداروں کی خبروں سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، انہیں لوٹا، ان کے گھر نظر آتش کیے، ان کی بیٹیاں اغوا کی اور وہاں کے مسلمانوں کو قتل کر دیا، اور جو بچے وہ پاکستان کو بھاگ گئے۔ ان خبروں کا رد عمل سورابایا میں ظاہر ہوا۔ انڈونیشیا میں جنگ عظیم سے پہلے ہندوؤں کی اچھی خاصی آبادی تھی۔ یہ سب تاجر اور دکاندار تھے۔ جاپان نے حملہ کیا تو جس طرح دوسرے لوگ آبادیوں سے بھاگے، اس طرح ہندو بھی نکل بھاگے، لیکن وہ جا ہی کہاں سکتے تھے۔ وہ اپنے زیورات اور دولت یعنی روپے پیسہ اپنے ساتھ لیے جنگلوں میں جا چھپے تھے۔ کچھ تو جنگل کی صورتیں برداشت نہ کرتے ہوئے مر گئے اور بعض جاپانیوں کے ہاتھوں مارے گئے، پھر بھی ان کی خاصی تعداد صحیح اور سلامت رہی۔ جاپانیوں نے علاقوں پر قبضہ کر کے انڈونیشی مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی تو ہندو پھر واپس آ گئے اور منڈی میں کاروبار سنبھال لیا۔ یہ تو بڑی ہی عیار اور مکار قوم ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی حکومت بن گئی ہے تو یہ مسلمانوں کے وفادار بن گئے اور خوب فائدہ اٹھایا۔ فائدہ یہ کہ کاروبار سنبھال لیا۔ سورابایا میں ہندوؤں کے 2 گھر تھے، پہلے زیادہ تھے لیکن جنگ کے دوران ان میں سے بہت سے دوسرے بڑے شہروں کو چلے گئے تھے۔ ایک روز خبر ملی کہ ان دونوں ہندو گھروں کے تمام افراد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کے گھر اور ان کی دکانیں لوٹ لی گئی تھی اور ان کے مکانوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ 2 پاکستانیوں کی انتقامی کارروائی تھی۔ یہ دونوں پاکستانی میری طرح پہلے ہندوستانی فوجی تھے اور انڈین آرمی سے بھگوڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے قتل عام کی خبریں BBC اور امریکی ریڈیو سے سنی تھی۔ انہیں پتہ چلا کہ اس شہر میں 2 ہندو فیملیاں آباد ہیں۔ ان پاکستانیوں نے اپنے چند ایک انڈونیشی دوستوں کو ساتھ لیا اور ان دونوں فیملیوں کا بچہ بچہ قتل کر ڈالا، گھر کو لوٹا، کاروبار کو لوٹا اور انتقام لے لیا۔ عثمان کے ہیڈ کوارٹر میں کانفرنس منعقد ہو رہی تھی جس میں کسی بڑے آپریشن کا فیصلہ کرنا اور پلان بنانا تھا۔ اقوام متحدہ مذاکرات کے ذریعے فائربندی کرانے کی بہت کوشش کر چکی تھی، لیکن انڈونیشی لیڈر سوائے آزادی کے کوئی اور بات سنتے ہی نہیں تھے۔ مجھے مزید باتیں معلوم ہوئی جو یوں تھی کہ انڈونیشی انٹیلیجنس کی رپورٹوں کے مطابق صلیبی اتحادی ہار گئے تھے، لیکن اس شکست کو اپنی جنگی طاقت سے چھپائے ہوئے تھے۔ ان اتحادیوں نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے فوجیوں کا مورال بہت بری طرح پست ہو گیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ جنگ اور ہی قسم کی تھی۔ اتحادی فوجوں نے جنگ عظیم ریجمنٹوں اور برگیڈیوں کی صورت لڑی تھی اور انہیں توپوں اور ہوائی جہازوں کی مدد حاصل تھی، مگر انڈونیشیا میں وہ اس طرح نہیں لڑ سکتے تھے۔ فوجی ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنا حوصلہ اور مورال قائم رکھتے، لیکن ان فوجیوں کے خلاف لڑنے والے نظر نہ آئیں تو یہ کچھ اور ہی بات بن جاتی ہے۔ بات یہ بن جاتی ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب کوئی گوریلا کمانڈر پارٹی ان پر شب خون مارے گی اور سوئے ہوئے کو گولی مار کر یا گرینیڈ پھینک کر غائب ہو جائے گی۔ یہ فوجیں جب جنگل میں گوریلوں کے خلاف جاتی تھی تو ہر لمحہ ہر فوجی پر موت کا خوف طاری ہوتا تھا کہ نہ جانے کس طرف سے ایک گولی یا ایک گرینیڈ آئے گا اور کئی ایک کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ گھات کا خطرہ بھی ہوتا تھا۔ امریکی اور انگریز فوجی رات کو خیموں یا بارکوں میں سوتے تھے تو ان پر خوف طاری ہوتا تھا کہ دشمن کی گوریلا پارٹی شب خون مارے گی اور وہ سوئے ہوئے موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ یہ ایسی صورتحال تھی جس نے امریکی اور انگریزوں کا مورال مجروح کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ اس کوشش میں تھے کہ فائر بندی ہو جائے۔ یہ تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ صلیبی اس کوشش میں تھے کہ ایک اور مسلمان ملک وجود میں نہ آئے اور یہاں صلیبی حکومت قائم رہے اور مسلمانوں کو دینی اور نظریاتی لحاظ سے ناکارہ کر دے۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ امریکی اور انگریزی فوجوں پر ایسے زوردار حملے کیے جائیں کہ ان کا دم خم ٹوٹ جائے اور پھر حملوں اور شب خونوں کا تسلسل قائم رکھا جائے۔ مطلب یہ تھا کہ اقوام متحدہ
मुजहिदा को यकीन हो जाए कि इंडोनेशियाई हुर्रियत पसंद इतनी ताकत रखते हैं कि वो इसकी हर शर्त को ठुकरा कर अपनी शर्त मनवा सके। कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले इतने ज्यादा अफराद को शहर में मुसलमानों के घरों में बतौर मेहमान ठहराया गया। ऐसे घराने भी थे जो 3-3 मेहमानों को अपने घरों में ले गए थे। कॉन्फ्रेंस अगले रोज शुरू हुई थी, लेकिन इनमें इन सब का शरीक होना जरूरी नहीं था। सिर्फ लीडरों ने इकट्ठे होकर बातचीत करनी थी। वो 200 आदमी जो मुसल्ला थे, वो तजर्बाकार गुरीले थे। कॉन्फ्रेंस में हमला प्लान करके यहीं से इस पर अमल किया जाना था। अगली सुबह के 8 बज रहे थे। मैं और आशिक अली बाहर खड़े थे। हमें पता चला था कि नाशून रात को आ गया है। हम उसे देखना चाहते थे। उस्मान ने बताया कि वो हम दोनों को नाशून से मिलवाएगा। उसने बताया कि नासुशन इंडियन आर्मी के भिगोड़े मुसलमानों से मिलकर बहुत खुश होता है और उनकी बहुत ही कदर करता है। इस गुरीला पार्टी के 2 इंडियन आर्मी के मुसलमान बाहर आए। जो पार्टी नासुशन से पहले यहाँ पहुंची थी, वो दोनों पंजाबी थे और हमारे साथ बातें करने लगे। एक दूसरे का तारुफ हुआ और इतने में एक हवाई जहाज की आवाज सुनाई दी। हम चारों ने सब देखा। दूर से एक लड़ाका हवाई जहाज नीचे प्रवास करता हमारी तरफ आ रहा था। हमारे सरों पर पहुंचकर हवाई जहाज उठा और कुछ आगे जाकर बाएं को मुड़ा। इसकी बुलंदी इतनी कम थी कि इसके परों के नीचे लगे हुए 2 बम हमें साफ नजर आए। ये एक इंजन वाला लड़ाका बमबार हवाई जहाज था। बाएं को मुड़कर वो फिर बाएं को मुड़ा। उसकी बुलंदी ज्यादा थी। इस बुलंदी से वो गोते में आया। मैंने इसके परों के नीचे से दोनों बम अलग होते देखे, जो बड़ी तेजी को नीचे आने लगे। हवाई जहाज वहीं से पुलअप करके हमारे ऊपर से गुजर गया। हम चारों फौजी थे। ट्रेनिंग के मुताबिक जो ही हमने बम नीचे आते देखे, हम पलक झपकते ही पेट के बल जमीन पर गिरे और दोनों हाथ कानों पर रखकर दबा लिए। बम के धमाके से बचने का ये तरीका होता है कि जमीन पर पेट के बल लेट जाओ और कानों में उंगलियां ठोस लो या कानों पर हाथ रख लो। हमें भी ये मालूम नहीं था कि बम किस जगह गिरेंगे। एक तो ये थी कि हमारे ऊपर गिरेंगे या हमारे बिल्कुल करीब। इतना शदीद और जोरदार धमाका हुआ कि कान हाथ से बंद रखने के बावजूद बिल्कुल ही बंद हो गए, जैसे इनके पर्दे फट गए हों। कानों में सांसा की आवाजें आने लगी। जमीन इतनी जोर से हिली जैसे जमीन के नीचे से मुझे किसी ने धक्का दिया हो। ये 500 पाउंड के बम थे। फटने के बाद हमें इनके उड़ते हुए टुकड़ों के जनाटे और चीखें सुनाई दी। फिर मैंने यूं महसूस किया जैसे हवा के तूफानी झोंके ने हमें उस तरफ बड़ी जोर से धकेला हो जिस तरफ बम गिरे थे। ये कैफियत चंद सेकंड रही और हम चारों जिस तरह गिरे थे इसी तरह अपने आप को बड़ी तेजी से उठाया और उस तरफ दौड़े जहाँ बम गिरे थे। हम तमाशा देखने नहीं जा रहे थे, बल्कि वहाँ हमारी शदीद और फौरी जरूरत थी। हमें उन लोगों को संभालना था जो इन बमों की जद में आए थे। वो तमाम की तमाम गुरीला फोर्स जो नाशुन के हुक्म पर आई थी और तमाम एरिया कमांडर और दीगर शुरा कॉन्फ्रेंस इस कदर तेजी से बाहर आए जैसे पहले बाहर मौजूद हो। हमें लोगों की चीखों पुकार सुनाई दी। खुशकिस्मती देखिए कि बम गिरे कहाँ। बारिश के पानी का एक खासा लंबा चौड़ा छप्पर था जिसमें किनारों तक पानी भरा हुआ था। दोनों बम इसमें गिरे और फटे थे। इस छप्पर के किनारों से कुछ फासले पर लोगों के मकान थे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे। गुंजान आबादी छप्पर से कुछ दूर थी। ये सारी आबादी सोराबाया की बाहर की तरफ थी। असल शहर जरा हटकर आबाद था। छप्पर के करीब जो चंद एक मकान थे वो झोपड़े से थे और उनमें लकड़ी और बांसों के बने हुए 2-3 झोपड़े थे। ये सब मलबे के ढेर बन गए थे, लेकिन जो अच्छे मकान इनसे हटकर थे वो बिल्कुल महफूज थे। मैं आपको बम फटने के असरात जरा समझाना जरूरी समझता हूँ। हवाई जहाज से गिराया बम जब जमीन से टकराकर फटता है तो इसके धमाके की इस कदर वहाँ उस वक्त तो मुझे कुछ पता नहीं चल सका कि ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। बाद में सब बातें उस्मान की जुबानी मालूम हुई। मैं ये आपको सुनाता हूँ। ये हवाई जहाज दोबारा नहीं उड़ेगा। नासुशीन ने बड़े इत्मीनान से कहा। इसके पायलट को भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। इसके बाद उसने कहा कि 1 हफ्ता पहले तक मिलांग में किसी एयरफोर्स का कोई हवाई जहाज नहीं था। इसने हुक्म दिया कि अभी आदमी भेजो जो ये देख कर आए कि वहाँ कोई एयरफोर्स आ गई है या वहाँ कुछ भी नहीं। फिर दूसरे हवाई अड्डों से मालूम करेंगे। मिलांग छोटा सा कस्बा था जो सोराबाया के जुनूब की तरफ 70-75 मील दूर था। उस्मान ने बाद में बताया कि वहाँ हवाई अड्डा तो नहीं, लेकिन दरख्त काट कर खुली जगह बनाई हुई थी। ये गालिबन जापानियों ने बनाई थी, जिसे आरजी हवाई अड्डा कहा जा सकता है। एक रनवे बना दिया गया और इससे जरा हटकर हवाई जहाज खड़े करने के लिए जगह बनाई गई थी और इसके हमले वगैरह के लिए बारकें बना दी गई थी। नासुशीन के पास छोटा फौजी ट्रक था जिस पर वो हमारे पास आया था। उसने अपने मुंतखब किए हुए 2 आदमियों से कहा कि वो मिलांग तक जाएं। चूंकि मैंने कहा था कि बम गिराने वाले हवाई जहाज को अच्छी तरह देखा था, इसलिए मुझे भी इनके साथ जाऊं और यकीन करके वापस आऊं कि बम गिराने वाले हवाई जहाज मिलांग में मौजूद और बिल्कुल ऐसे ही हैं। मैंने आशिक अली को भी साथ ले लिया। हमारे पास राइफल और स्ट्रेन गन्नें थी जो हमने तैयार करके लोड कर रखी थी। रास्ते में कहीं भी दुश्मन की किसी पार्टी के साथ हमारी टक्कर हो सकती थी। रास्ते में 3-4 मरतबा ट्रक रोका और करीब से गुजरने वाले आदमी से पूछा कि उन्होंने एक जहाज सोराबाया की तरफ आता देखा होगा और अगर देखा है तो वो किस तरफ से आया था। चूंकि हवाई जहाज बहुत नीची परवाज करता हुआ आया था, इसलिए इन सब ने रुक कर इसे देखा था। इन सब ने बताया कि जहाज मिलांग की तरफ से आया था। फिर ये भी बताया कि मिलांग ही की तरफ वापस गया था। इस तरह हम मिलांग तक पहुंच गए। हमारे इंडोनेशियाई साथी ने मिलांग के चंद आदमी से पूछा तो पता चला कि मिलांग की लैंडिंग ग्राउंड पर 3-4 दिन पहले हवाई जहाज आए हैं। लैंडिंग ग्राउंड आबादी से 2 मील दूर बनाई गई थी। हम वहाँ तक चले गए। वहाँ घना जंगल था। ट्रक कुछ दूर रोक लिया और हम पैदल आगे चले गए। हमारे सामने खुला बल्कि वसीओरीज मैदान था जिसमें कच्चा रनवे बनाया गया था। कच्चे का मतलब ये है कि इसे सड़क की तरह पक्का नहीं किया गया था जिस तरह हवाई अड्डों के रनवे होते हैं। इससे थोड़ा ही परे 8 हवाई जहाज पहलू पहलू खड़े थे। वो सब एक ही किस्म के थे और बम गिराने वाला जहाज भी इसी किस्म का था। ये अमेरिकी एयरफोर्स के जहाज थे। वहाँ एयरफोर्स के कई एक आदमी घूम फिर रहे थे और मुख्तलिफ
मुख्तलिफ कामों में लगे हुए थे। इनसे कुछ दूर 3 लंबी बारकें थी जिनमें एयरफोर्स की नफरी रहती थी। मेरे इंडोनेशियाई साथियों ने सिर्फ ये नहीं देखा कि हवाई जहाज खड़े हैं, बल्कि वो मुख्तलिफ जगहों और जावियों से हवाई जहाजों को देख रहे थे। वो और कोई जुबान नहीं समझती, इसलिए मैं इनसे कोई बात न कर सका। इतना समझ लिया गया कि ये देख रहे हैं कि इन हवाई जहाजों को किस तरह तबाह किया जा सकता है। वो हमारी तरफ देखते और मुस्कुराते थे और हम दोनों भी सर हिलाकर मुस्कुरा देते थे। हम शाम से कुछ देर पहले वापस सोयाबारा पहुंच गए। मैं और आशिक अली बाहर रहे और दोनों इंडोनेशियाई उस्मान के घर में दाखिल हो गए। नासुशीन वहीं था और वहाँ इसे रिपोर्ट देने गए थे। शाम का खाना खाने के बाद मुझे और आशिक अली को उस्मान ने बुलाया। हम फौरन उसके पास पहुंचे। इसने बताया कि आज रात एक पार्टी इन हवाई जहाजों को तबाह करने के लिए जा रही है और हम दोनों इस पार्टी के साथ जाएंगे। हमें इस पार्टी के कमांडर से मिलवाया गया। बहुत कम ही उर्दू जानता था और उसकी अंग्रेजी भी कुछ ऐसी ही थी। उर्दू या अंग्रेजी भी इजहार ख्याल पूरी तरह नहीं कर सकता था। उसने हम दोनों को जो हदायत देनी थी वो उस्मान ने हमें उर्दू में समझा दी। हम दोनों को मिलाकर ये 10 आदमियों की पार्टी थी। पार्टी के हर फर्द को 3-3 ग्रेनेड दिए गए। हमारे पास राइफल और स्टेन गन्ने भी थी। पार्टी के एक आदमी के पास लाइट मशीन गन थी।